السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 19واں پارہ ہے، سورہ النمل ہے، اور آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک یہ 5 آیات ہیں۔ پہلے ان کی تلاوت سنیں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو عذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون۔ میرے محترم ناظرین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پچھلی آیات میں یہ گزر چکا ہے کہ جو اڑنے والے پرندے ہیں ان کی حاضری جب اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے لگائی نا، تو فرمانے لگے ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ غائب ہے، غیر حاضر ہے۔ وہ کیوں ہے؟ یا تو مقول عذر پیش کرے گا ورنہ اس کو میں سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا مجھے کوئی اچھی خبر دے گا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو عذبنہ عذابا شدیدا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لأذبحنہ، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، او لیأتینی بسلطان مبین، یا میرے پاس وہ ایسی سری خبر لے کر آئے گا۔ فمکث غیر بعید، بس تھوڑی ہی دیر نہ وہ گزرے، فقال احطت بما لم تحط به، ہدہد آ کر کہنے لگا میں تیرے پاس ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو تجھے پتہ نہیں ہے۔ من سبأ بنبأ یقین، سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے وہاں پر پایا ہے ایک عورت کو جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے ایک تخت ہے بہت بڑا۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اس کو پایا ہے اور اس کی قوم کو پایا ہے۔ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے کام شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ روکتے ہیں راستے سے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ راہ نہیں پاتے۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کے لیے؟ اور وہی ذات ہے جو نکالتی ہے آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اب دیکھیں ہدہد، دیکھیں پرندہ ہے، اس کا سر دیکھیں چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ ذوالجلال نے توحید کی ایسی چیز اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالی ہوئی ہے کہ قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کو پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہو، تو وہ اس نے سمجھا کہ سورج کی عبادت اللہ کی موجودگی میں جب رب العالمین ہے تو سورج کی عبادت کیوں نہ ہو۔ فرمایا میں لیٹ اس لیے ہوا ہوں، یہ یمن کے علاقے میں ایک ہے، یہ سبا ایک علاقے کا نام ہے، کہ میں وہاں گیا ہوں، وہاں کے لوگ، وہاں کی عورت حکمران ہے اور ان کی وہ بادشاہ ہے، اور جو ان کے ماننے والے ہیں سارے درباری، وہ سب سورج کی عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سامعین کرام، اللہ کی توحید بہت بڑا انعام ہے۔
دعا کریں جن کو اللہ نے توحید جیسی عظیم نعمت فرمائی ہے اللہ آخری دم تک اس پر قائم رکھے، اور جن کے پاس توحید کی نعمت نہیں، ہماری دعا ہے اللہ ان کو موحد بنائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارا یہ درس آپ سنا کریں۔ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو کر لیں، اور اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ یہ ہمارا درس ہر گھر میں پہنچے، ہر گھر میں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔